اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک تھی کل کی کفر کی بھرمار ہوگی۔ اچھا، یہ جو ہم بولا ہے فرائیڈے کو کلاس آف ہوگا، وہ فرائیڈے کا جو آپ کو صبح والا جو کلاس ہے یعنی 11 سے 12 جو تفسیر چل رہی ہے نا وہ کلاس آف رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کلاس ہوگا جو ابھی یہ ہو رہا ہے نا فتنے کا کلاس، وہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ صرف آپ کو تفسیر والا جو کلاس ہے ویک میں فرائیڈے کے دن وہ آف رہے گا، ٹھیک ہے، صرف تفسیر والا 11 سے 12 والا۔ کفر کی بھرمار ہوگی، یہ اس میں جو ہے ہم ٹاپک بولا تھا آپ کو کہ مزید اس میں ہم کو ڈسکس کرنا ہے کچھ بات آپ لوگوں سے۔ کل ایک مثال آئی تھی کہ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، وہ کس طرح سے ہوگا، آپ کو ایک اندازہ ہم آپ کو دیا تھا۔ ایسے کئی اندازے آپ اگر چاہنا شروع کریں گی، غور کرنا شروع کریں گی نا انشاءاللہ، تو وہ آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا، ٹھیک ہے۔ ظاہر بات ہے انسان کی زندگی میں اتنا زیادہ انسان کیا ہو گیا ہے، بیزی لائف ہوگی کہ اپنے لیے وقت ہی کوئی نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے وہ غور نہیں کرتا، لہٰذا اس کو پتہ کوئی نہیں ہے کہ ہم کہاں جا کے میرا لیول آف ڈاؤن فال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان جب غور کرے تو انسان کو پھر احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ نہیں پتہ چلتا ہے۔ اندر سے ضمیر، ہم بولا نا کہ آپ کو فوراً سے نہیں مرتا ہے، ضمیر کو مرنے میں بہت ایک ہے نا ڈھٹائیت کا لیول پی ایچ ڈی کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، گناہ میں تب جا کر، ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے ضمیر مرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، وہ بس دبا دیتے ہیں ہم کہ نہیں یار ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی ہم تھوڑا سا پیسہ جمع کر لیں، نہیں یار ابھی ٹائم نہیں ہے، ہم تھوڑا سا ابھی موج مستی کر لیں، نہیں یار ابھی ہم ٹائم نہیں ہے کچھ اور کر لیں، تب اس کے بعد ہم تمہاری پوری ساری پڑھائی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ٹھیک ہے، یہ سارا چیز کرتے 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 زندگی کا وقت ہم گنوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضمیر اندر سے ملامت کر رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فارم میں قدرت بار بار چٹا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو لوٹ آؤ اللہ کی طرف، ٹھیک ہے، دیکھو لوٹ آؤ اللہ کی طرف، بار بار کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ سن لیا، کبھی کسی کی موت اچانک سے سن لیا، کبھی کچھ آپ کے ہی مطلب ظاہر بات ہے انسان زندگی گزار رہا ہے، ہر کے لائف میں کچھ نہ کچھ پرابلم آتی ہے، ٹھیک ہے، اپ اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، وہ آزمائشیں آپ کو اشارہ دے رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو وقت بہت کم ہے، دیکھو ہر ڈھلتا سورج موت کے قریب کر رہا ہے، لیکن ہم جو ہے ہم کیا ہو جاتے ہیں، ہم اس کو بول دیتے ہیں کہ نہیں ابھی سو جاؤ تھوڑا سا، ابھی مت اٹھو، ابھی کچھ اور کر لینے دو، دنیا کو اور کچھ کما لینے دو، ٹھیک ہو گیا۔ تو جس کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے، آواز دب جاتی ہے، ورنہ وہ آواز کنٹینیوٹی کے ساتھ آتی رہتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ جب غور فکر کرنا شروع کیجئے گا، ہم جب غور فکر کرنا شروع کریں گے تو ہمیں یہ پتا چلے گا، جب چاروں طرف اعتراف میں اپنے دیکھیں گے اور دین جب سیکھیں گے، ضمیر بھی زندہ ہے، دین بھی سیکھ رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، دنیا کو بھی دیکھ رہے ہیں چاروں طرف کیا ماحول ہو رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو جو ہے وہ پتا چلے گا، آواز آئے گی آپ کو کہ یہ تو بات بالکل 100% صحیح ہے کہ صبح میں مومن اور شام کو کافر والی بات، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو کل ہم ایک ایگزامپل دے کے بتایا تھا، ایسے بہت سارے ایگزامپلس ہیں، ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ صبح مومن اور شام کافر کس طرح سے ہو جاتا ہے انسان، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو ایک مثال دے کر ہم بتایا تھا کہ آپ کو کہ دو شخص آپس میں بات کر رہے ہیں اور ایک شخص نے بولا کہ یہ جو ہے شریعت کی بات ہے، یہ شریعت کی بات ہے، تو وہ شخص جو بولنے والا ہے وہ کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جو بولے گا یہ کہ رکھ پرے شریعت کو، یعنی ایک شخص نے بولا کہ دو شخص آپس میں بات کر رہے ہیں اور ایک شخص نے بولا یار یہ تو شریعت کی بات ہے، یہ تو دین کی بات ہے، یہ تو اسلام کی بات ہے، تو بولے یار ہٹاؤ نا، اسلام کو کنارے رکھو نا، ایسے بول دیتا ہے نا آدمی، یا بعض دفعہ اس انداز سے کچھ ایسا الفاظ دوسرا کر کے بولتا ہے لیکن یہی انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، موٹیو وہی نکل رہا ہوتا ہے، میننگ وہی نکل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ کفریہ الفاظ کے لیے اتنا بھی انداز اختیار کرنا کافی ہے، وہ شخص جو ایسا بولے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، زبان اپنی وہ جو ہے نا اس طرح سے بول کے وہ اسلام سے خارج ہو کر وہ کافر ہو جائے گا، اگر تو اس نے کلمہ پڑھا دوبارہ سے، تجدید ایمان یعنی دوبارہ سے ایمان لایا اور پھر اقرار جرم کیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو پھر وہ نئے سرے سے مسلمان تو ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے کلمہ بھی نہ پڑھا تو پھر وہ وہی ہے کہ جیسے جو کافر جو ہوتا ہے، جو ہمیشہ جس کے لیے جنت کی توبہ کرو، جس کے لیے جہنم کی وعید ہے،
وہی کافر میں اس کا شمار ہوگا اور ہمیشگی کی جہنم ہوگی اگر وہ اسی کفر میں مر گیا تو۔ اب آپ ہم کو بتائیے کہ جب ایک انسان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ دین کہتے کس کو ہیں، کفری الفاظ سے آپ کو دین چلا جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتے ہیں، کفری الفاظ ہوتے کون کون ہیں، یہ حدیث ہم کو نہیں پتہ ہے کہ صبح مومن اور شام کافر، تو کیا بتائیے کہ ہم لوگوں سے یہ کام نہ سرزد ہو؟ ٹھیک ہے، نہ سرزد ہو یہ کام؟ بے شک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بے شک ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان میں ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کام دھڑیلے سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس بات کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر کے نہیں بولتے ہیں، ورنہ جو ہے نا لوگ بہت زیادہ سیریس، مطلب ایک وہ والا سیریس ہو جاتے ہیں جو شیطان کو موقع ملنے والا سیریس نہیں، ہر بات میں وہ بس اب سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ بھی کفری ہے، پتہ نہیں وہ بول دیا ہوگا، پتہ نہیں وہ بول دیا ہوگا، نہیں نہیں، اتنا زیادہ سیریس تو چلنا ہے، ڈیفینیٹلی سیریس چلنا ہے، ہر قدم کو سیریس وے میں، موڈ میں لے کے چلنا ہے، نو ڈاؤٹ۔ مسلمان کی زندگی بے سیریس ہو کے گزرے یہ تو بیکار سی بات ہے، بے تکی بات ہے، ٹھیک ہے۔ کافروں کی زندگی وہ جو ہے عیاشی کی زندگی ہے، دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، الدنیا سجنۃ المؤمن، ٹھیک ہے، یہ دنیا مومن کے لیے جو ہے آپ کو کیا ہے، سجن المؤمن، سوری، یہ آپ کو جیل ہے، مومن کی جیل ہے یہ دنیا، وجنت الکافر، اور کافر کی کیا ہے، جنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کافر کو عیش اڑانا ہے، کافر کو وہ کیا بولے گا نہیں بولے گا زبان سے، اور کیا نہیں، کیا چلے، کیا قدم لے، کیا فیصلہ لے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ اس کے لیے تو سب کچھ یہی ہے، جو من چاہا وہ کر لیا، جہاں سے چاہا مال ہڑپ لیا، جہاں سے چاہا جو بول کے نکل گئے، جو چاہا جو عیاشی کر لیا، ہے نا۔ تو ہمارے لیے تو یہ آپ کو پھونک پھونک کے قدم چلنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری آخرت نہ سنورے، یہ آخرت نہ بگڑے، ٹھیک ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ ہماری زندگی کا تو کوئی تعلق جو ہے وہ جینے کا آپ کو یہ نہیں ہے نا کہ مطلب ہم یہیں سب رہ جائیں گے، یہ والا کنسپٹ تو ہمارا ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا کیا ہے، ہمارا عمل کا لنک ہے کہاں سے، وہ زندگی سے جو ہمیشگی کی زندگی ہے، اور وہ ہے موت کے بعد کی زندگی، تا ابدی، ہمیشہ 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 کی زندگی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کا کنیکشن یہاں کے عمل سے ہے، اس کا کنیکشن یہاں کے قول سے ہے، یہاں کی بولی سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو وہی بولا جا رہا ہے کہ ایسے کرنے والا، ایسا بولنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اب ظاہر بات ہے سیریس وے میں تو چلنا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیریس بے سیریس ہو کے چلے، یہ تو بے دکھی بات ہو جائے گی، پھر وہ تو بے سیریس اگر چلے گا تو ڈیفینیٹلی اس سے چاہو نہ چاہو کبھی ہو سکتا ہے یہ کام، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس سیریسنس کو ضرورت سے زیادہ سر پہ سوار کر لیں گے تو وہ بھی شیطان کو موقع مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم اتنا زیادہ بھی سیریس ہو کے دم کی پاگل ہوئے ہوئے ہیں کہ ہر بات میں ہم کو یہی لگنے لگے کہ ہم شرکے کر رہے ہیں، کفرے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی پھر پگلاہٹ ہو جائے گی، پھر یہ بھی شیطان کو موقع مل جائے گا، پھر وہ آپ کو نا احساس کمتری کا شکار کر دے گا کہ جا تیرے پاس تو کوئی عمل ہی نہ ہے، ہر بات میں تو کفر شرک بول رہی ہے، تو تمہارا نکاح نہیں ہے، تو تمہارا یہ حج نہیں ہوا، تو تمہاری ساری نیکی ختم، ٹھیک ہے، یعنی ڈس اپوائنٹ کر دینا اللہ سے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں نہ ضرورت سے زیادہ بہت یہ کرنا ہے، لوز ہونا ہے، اور نہ بہت سے زیادہ ٹائٹ ہونا ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس بات کو سمجھیے گا، اس بات کو بتانا بھی ضروری ہے کفری الفاظ کے بارے میں، لیکن اس بات کو انداز بیاں جو ہوگا نا بتانے کا، اسی انداز سے آپ کو بھی لینے کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بتا تو رہے ہیں سیریس وے میں، اور آپ کو بھی سیریس وے میں ہی لینا ہے، لیکن اس کو اتنا بھی سر پہ سوار نہیں کر لینا ہے کہ آپ کو بات بات میں لگے کہ ہم کفر کر رہے ہیں، ہم کفر ہو گیا میں سے، وہ ایسے ہو گیا، نہیں، مومن کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا کہ وہ بات بات میں شک کرنے لگ جائے کہ ایسا، ٹھیک ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ جب آپ دین سے جڑیے گا تو آپ کو تو یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم ایسا بول ہی نہیں سکتے، خواب ہی میں نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دیکھیں آپ کو کل مثال دیا تھا نا کہ ہم اپنے نفس کو کبھی گالی دیتے ہیں، آج تک ہم اپنی ذات کو کبھی گالی دیا ہے؟ خواب میں بھی نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے نا، جبکہ ہم کو نیند میں ہمارا دماغ کام نہیں کرتا ہے، نیند میں دماغ کام نہیں کرتا، لیکن ہم بھگوانے نیند میں بھی ہم جو ہے اپنے آپ کو گالی نہیں دے سکتے، کیوں؟ کیونکہ وہ سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہے کیا، کہ ہم کو اپنی ذات سے کیا ہے، محبت ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہم جب اللہ اس کے رسول سے محبت پیدا کریں گے، اس کے دین سے محبت پیدا کریں گے، اور وہ محبت کا طریقہ کار کیا ہے، اونلی سولوشن، قرآن سیکھنا سکھانا، قرآن کی طرف لوٹنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ قرآن سے سب کچھ جڑ جائے گا، فقہ ہے، پھر مسئلے مسائل ہیں، تفسیر ہے، سیرت ہے، ساری شاخ اسی سے قرآن سے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی طرف لوٹنا، اور پھر وہ جو آپ کو ایک زندگی تبدیل ہونا، اور پھر وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونا، تو ڈیفینیٹلی انسان جو ہے وہ مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ خواب میں بھی یہ کام نہیں کر سکتا،
خواب میں بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, پھر اس کو وہ جذبہ آتا ہے کہ ہم نا ڈر جاتے ہیں نا خواب یہ دیکھ کے, سوری کیا بولتے ہیں, ہم اکثر جو ہے نا ویڈیوز وغیرہ لگاتے ہیں اسٹیٹس پہ, تو کچھ بچیاں ہیں میرے اسٹوڈنٹس ہیں, تو وہ مطلب ان کا کمٹمنٹ آتا ہے کہ آپ ہی اتنا زیادہ مطلب اس کا لیول آف ایمان جو دیکھا ہے, یعنی جیسے نا ابھی کچھ دن پہلے جو ہے نا میں ایک ویڈیو لگایا تھا کہ شیعہ کچھ مطلب ایک انسان تھا, مسلمان تھا, ایک مسلمان کو ہی قتل کر رہا تھا, سمجھ رہی ہیں, وہ پورا بالکل ایسے ذبح کر رہا تھا جیسے کہ مطلب کہ جانور کو بھی ویسے ذبح نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جانور کو بھی احترام سے کرتے ہیں, لٹا کے اور یہ کر کے. ٹھیک ہے, تو مطلب ایک دم ہیومینٹی کی دھجی پرزا اڑایا ہوا تھا وہ ویڈیو میں, تو بہت بریت تھی اس میں. تو کسی اسٹوڈنٹ نے وہ جو ہے نا کمنٹمنٹ یہ کیا کہ آپ ہی اس کے لیول آف ایمان کو تو ہم دیکھ کر شوق ہو گئے کہ ہم اگر وہاں پہ ہوں گے تو ہم کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوز ہو جائیں گے ایمان کو. ٹھیک ہے, اتنی شدید جو اس کے ساتھ ہے, ڈر جاتا ہے انسان, ظاہر بات ہے ڈر جاتا ہے دیکھ کر. ٹھیک ہے, لیکن ہم آپ کو بولیں, ہم آپ کو بتائیں ایک حوصلے کی بات, آپ یقین کیجئے کہ آپ صرف اپنی ذمہ داری پوری کر دیجئے. ٹھیک ہے, آپ کی ذمہ داری کیا ہے, میرے طرف 3 کنڈیشن, وہ 3 کنڈیشن, ٹھیک ہے, 3 کنڈیشن کے ساتھ میرے قرآن کی طرف آ جاؤ میرے بندوں. بس میرے قرآن کو 3 کنڈیشن کے ساتھ سیکھ لو, پھر تمہیں جو عمل آئے گا نا, وہ جو تمہیں عمل کا جو جذبہ ہوگا نا, وہ جذبہ تمہیں 100 بار تم چاہو گے کہ ایسی موت مارے اللہ, پھر شہید ہوں پھر مارے جائیں, پھر شہید ہوں پھر مارے جائیں, پھر شہید ہوں پھر مارے جائیں. یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب انسان کا لیول آف ایمان ہوتا ہے نا وہ ہائی, تو انسان کچھ بھی اللہ کے لیے کر سکتا ہے, کچھ بھی. ٹھیک ہے, تو ہمیں بس وہ حصہ اپنانا ہے جو حصہ ہمیں اللہ نے اپنانے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم, نہ بہت زیادہ سیریس نہ بہت زیادہ لوز. ٹھیک ہے, دونوں کنڈیشن میں پھر شیطان کو موقع مل جائے گا, یاد رکھیے گا. اور شیطان ہی کو موقع نہیں دینا, یاد رکھیے گا, زندگی کا مشن بنا لیجئے, کیا, شیطان کی جیت نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے, یہ بس شیطان کی جیت نہیں ہونے دیں گے کسی مقام پہ بھی. آپ ہے نا, آپ ایسے سوچیں, دیکھیے اپنی سائیکولوجی بنایا کیجئے. سائیکولوجی میں جب آپ بات بتائیے گا نا, بیٹھائیے گا نا, تو وہ زیادہ آپ کو ہیبیچول بنائے گی. آپ کو آپ سوچا کیجئے جیسے کہ فار ایگزامپل آپ ہے نا, جیسے ہم لوگ ایسے مان لیں کہ ہم لوگ جیسے کہ جا رہے ہیں فار ایگزامپل پردہ کر کے. ٹھیک ہے, اور کوئی بہت جینس پینٹ والی لڑکیاں بہت ساری ہیں. ٹھیک ہے, مطلب زیادہ تعداد ہے, ایک محفل ہے, ایک روم ہے بہت زیادہ فیشن والا, اور اس میں ایک لوتی ایک لڑکی پردہ با پردہ چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ پوری کی پوری عورتیں جو ہیں وہ ہاں ہی مذاق اڑانے لگے, یہ دیکھو نا حجین بو آ گئی, یہ دیکھو نا یہ کیسی بڈھی لگ رہی ہے, اس طرح سے, مطلب واٹ ایور جو بھی بولا اس طرح سے. اب آپ دیکھیں کہ اس عورت کا دل کا پارا وہ دل کیسا اس کا چرائے گا. ٹھیک ہے, اس کا دل کیسا ٹکڑے ٹکڑے ہوگا نا. احساس ہوتا ہے, ظاہر بات ہے انسان ہے, کوئی پتھر دل نہیں ہے, احساس ہوتا ہے. لیکن وہ اب اللہ سے شکایت نہ کرنا, صبر کرنا, وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن احساس ہوتا ہے. مومن کو بھی ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوتا تھا تو پھر ہم آپ کون کھیت کی مولی ہے نا. تو وہ آپ کو احساس ہو رہا ہے, وہ ہے نا, وہ ایک طرح سے مذاق اڑا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک طرح سے مذاق اڑا رہی ہیں عورتیں. آپ سمجھ لیجئے کہ ہم جو ہے شریعت پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, شریعت پہ چل رہے ہیں. اگر ہم شریعت سے ذرا سا پھسلے اور فیصلہ لے لیا اپنی مرضی کا, فیصلہ لے لیا اپنی خواہش کا, فیصلہ لے لیا اپنی پسند کا, اور اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, تو کون کھڑا ہنس رہا ہے, کون کھڑا ہنس رہا ہے, ابلیس. کون کھڑا ہنس رہا ہے, ابلیس, اور ابلیس کے ایجنٹ سارے. ٹھیک ہے, چاروں ارد گرد رہتے ہیں نا, نظر نہیں آتے لیکن چاروں طرف اعتراف میں ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہو رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. اور یقیناً یہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں ہم, یہ حقیقتاً ہوتا ہے, شیطان ہنس رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی سائیکولوجی بنائیے کہ there is someone, وہ جو آپ کو بالکل دکھ نہیں رہا, اور وہ آپ کے یہی مشن میں تھا کہ بس آپ کو نہ کامیاب کر دے. ٹھیک ہے, تو ہم انسان کے بارے میں تو اتنا زیادہ دل پہ لے لیتے ہیں, اور وہ جو مخلوق جو آپ کو انسان سے بھی زیادہ جو بولا جائے کہ حاسد ہے, تو وہ کتنا زیادہ آپ کو ہنسی اور مذاق اڑاتا ہوگا, آپس میں ڈسکشن ہوتا ہوگا کہ دیکھ ہم کیسا بولا نا کہ کامیاب ہو جائیں گے, ہم ہی والا کام کر دیا نا, دیکھو ہم کو بازی لے جاتے ہیں وہ لوگ ایک دوسرے میں. آپ یقین کریں کہ ایک دوسرے سے شیطان بازی لے جانا چاہتا ہے کہ تم یہ کام کیو, ہم اس سے بھی زیادہ ہم بہکانے کا کام کریں گے. ٹھیک ہے, جب آپ کو شام ہوتی ہے, ابلیس اپنا تخت جو ہے وہ آپ کو سمندر کی سطح پہ بچھاتا ہے, اور سارے اپنے کارندے کو بلاتا ہے, جو چھوٹے چیلے چپٹے ہیں اس کے شیطان چھوٹے چھوٹے, ان سب کو بلاتا ہے, اور پھر سب سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا آج, تم نے کس کو کیا کیا, تم نے کس کو کیا کیا, سب کو اس طرح سے نا پھر اس کے اعزاز دیتا ہے, واہ 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 واہ, بہت اچھا, لگے رہو. ٹھیک ہے, تو آپس میں یہ لوگ ڈسکشن کرتے ہیں, آپس میں یہ لوگ ایک دوسرے کو سبقت لے جانا چاہتے ہیں. اللہ نے کیا کہا قرآن میں, مومنوں کو کیا کہا, فاستبقوا الخیرات, تم نیکی میں سبقت لے جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ جان لو کہ تمہارا کمپیٹیٹر کوئی ہے,
کوئی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، جو تمہارے باپ کو بہکا چکا تھا، کہاں؟ جنت میں، ٹھیک ہے، اسی کا بدلہ لینے کے چکر میں آج تک تمہارے ساتھ بھی وہ پیچھے لگا ہوا ہے، اور کیا پروف کرنے میں لگا ہوا ہے؟ کیا پروف کرنے میں؟ اللہ کو کیا بولا تھا اس نے؟ ہم سجدہ کریں گے؟ یہ گھٹیا نیچ کھنکھناتی مٹی، سڑی مٹی سے یہ آدم جو پیدا ہوا، اس کو سجدہ کریں گے ہم آگ سے بنے ہوئے، ہم جو ہے بہتر، انا خیر منہ، ہم بہتر ہر حال میں ہیں، اور ہم اس کو پروف کر کے رہیں گے دنیا میں کہ یس آئی واز بیٹر اینڈ آئی ایم بیٹر، ٹھیک ہے، ہم اس سے بہتر ہیں، ہم اس کو پروف کر کے رہیں گے۔ انا خیر منہ کو پروف کرنے کے چکر میں وہ شروع سے بنی نوع انسان کو جب اللہ نے بنایا، آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، اس میں وہ لگا رہا اور قیامت تک لگا رہے گا، کیونکہ اس کو اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، یہ اس کی عمر اتنی طویل کر دی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ کوئی معمولی بات نہ سمجھیں آپ، اور یہ بات آپ کو لگ رہی ہوگی ابلیس سے کتنے لوگ مل چکے ہیں، صحابہ کرام ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ابلیس کو دیکھا ہے، ملنے کا مطلب یہ کہ دیکھا ہے، ملاقات ہوئی ہے، ارے بس فزیکل ورلڈ میں، کوئی یہ نہیں کہ خواب کی بات کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، یہ ایک مخلوق ہے، بول تو رہے ہیں ہم کہ یہ مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اس کو اختیار کچھ پاور دیا ہوا اللہ نے، کبھی انسان کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی کچھ کی شکل میں یہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے تمام دور دیکھیں، اب ظاہر بات ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے نا جی، تو بتائیے کہ کتنا زیادہ ایکسپیرینس ہوگا اس کے اندر، کہ کیسے کیسے کون کون اینگل سے بہکاؤ، سمجھ آ رہی بات؟ تو ہمیں جو ہے کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی کمر کس کے چلنی ہے، ذرا سا ڈھیل دیا، ذرا سا یہ ہوا تو پیر پھسل جائے گا، ٹھیک ہے، تو اور یہ اتنا ایک نمبر کا چٹا ہے کہ یہ ہے نا آپ کو قیامت کے دن کیا کہے گا، صاف انکار کر دے گا کہ یا اللہ، اے اللہ، یہ بندے تیرے نا خود ہی جو ہے نا بدماش تھے، یہ ہم تو صرف انہیں بس پھسکایا تھا، ہم تو ان کو صرف ہے نا اور دیا، وہ جو بولتے ہیں نا کہ شہ دے دینا، شہ دے دیا، ہم بولتے ہیں نا کہ بھائی تم ہی شہ دیو، اس کو بگاڑے ہو تم ہی، بولتے ہیں نا کسی آدمی کو اس طرح سے شہ دے دیتا ہے، یعنی بولے گا کہ ہم تو صرف دنیا میں اس کو شہ دیا تھا، ہم تو صرف پھونک مارا تھا کہ یہ سن نہیں والا بہت اچھا ویڈیو آیا ہوا یوٹیوب پہ، لیٹس سی، تو بس اتنا کہا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ اس نے کیا کیا تھا، اس نے کیا کیا کہ اپنے نفس کو اتنا کمزور کیا ہوا تھا کہ اس نے کیا کیا، ٹھیک ہے لبیک، ٹھیک ہے لبیک کہہ کے بس وہ سارا کچھ جو ہے نا، اس یہ خود اپنی نفس کا غلام تھا، یا اللہ ہم تو بس اتنا کیا تھا، پہلے اس کو بھیج جہنم میں، شیطان وہاں سورہ ابراہیم کی آخری آیت کا ترجمہ ہم بتا رہے سمجھا رہے ہیں آپ کو تفسیر، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں بھی ہینڈس اپ کر دے گا، اور یہ ڈیفینیٹلی حقیقت بھی ہے، کہیں نہ کہیں حقیقت بھی ہے، شیطان اتنا زیادہ بھی آپ کو بہت زیادہ اس کو ویلیو امپورٹنس مت دے دیجیے آپ، سمجھ آ رہی بات؟ ایمان کیا کہ اس کی چال کوئی نہیں ہے، ایمان بہت مضبوط چیز ہے، ٹھیک ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اللہ نے حوصلہ دے دیا قرآن میں کہ تم شیطان کو اتنا زیادہ بھی مت سمجھو، ہاں عدو مبین ہے، اس لیے کہا ہے عدو مبین، کھلا دشمن کی، تاکہ تم سترک رہو، تاکہ تم کوشش رہو، جو شیطان تمہارے باپ آدم کو جنت میں بہکا سکتا ہے، تاکہ تم سترک رہو، ٹھیک ہے، یہ دنیا تو بہکانے کی جگہ ہی جگہ ہے، ڈیگے ڈیگ وہ لوگ رہے گا، ٹھیک ہے، تاکہ تم سترک رہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ سترک ہی رہنا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں کہ ارے باپ بہت بڑا ہے وہ، اور اس کی ساری چال کام ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی، وہ تو بھائی نس نس میں گھس کے بہکاتا ہے، سب کچھ کرے گا، لیکن اگر ایمان مضبوط ہوگا تو کوئی چال چل نہیں سکے گی، اس کی چال جو ہے نا کامیاب نہ ہو سکے گی، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنا حصہ دینا ہے بس، ٹھیک ہے، کس طرح سے دینا ہے، جس طرح سے اللہ نے کہا ہے دینے کا، اس طرح سے، تب کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر بار بار یہی بات بولے، تین کنڈیشن فلفل کرنا، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بات ہو گئی صبح مومن اور شام کافر کی، یہ کل کی بات تھی، ٹھیک ہے، اتنی، اب ہم اس میں مزید ہم آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کو، اسی لیے ہم بولا کہ کفریہ الفاظ جب ہم بولا نا تو سیریس تو ہونا ہے، بہت سیریس ہونا ہے، بہت سیریس ہونا ہے، لیکن اس سیریس کو اتنا زیادہ بھی سیریس نہیں کر لینا ہے کہ ایک دم ہر بات میں شک ہو جائے اور شیطان کو موقع ملتا رہے، ٹھیک ہے، تو سیریس ہونا ہے لیکن اتنا بھی زیادہ مطلب سر پہ نہیں سوار کرنا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے کیا نام ہے، اسی کفری الفاظ سے لے کر ایک مطلب بات ہم بتاتے ہیں آپ کو، حدیث کچھ ہے جس کا مفہوم کچھ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں اپنی زبان میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو آخر وقت میں یعنی قرب قیامت میں، ٹھیک ہے، دھیان سے سنیے گا، اب یہ کفری الفاظ میں بولا تھا آپ کو کہ آپ کو زبان سے انسان بول دیا، مذاق میں بھی بولا، ارادہ نہیں تھا اس کا کہ آپ کو ہے نا یہ مذاق اڑائیں، دین صرف ہنسانے کے لیے بولا، صرف ہنسانے کے لیے بولا کہ دل لگی کی بات ہو جائے گی، ہنس جائے گے لوگ، ہے نا، جھوٹ بولتے ہیں نا لوگ ہنسنے ہنسانے میں، ٹھیک ہے، جھوٹ بولا تو ایک الگ بات ہے، وہ گناہ ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے نہیں خارج ہو جائے گا آدمی، لیکن جیسے کفریہ الفاظ جو بولتے ہیں یعنی شریعت کا مذاق اڑانا صرف اس لیے کہ بس نیت یہ نہیں تھی کہ مذاق اڑائے، نیت یہ تھی کہ بس ہے نا ایک دل لگی ہو جائے، ہنسی ہو جائے، ٹھیک ہے، لوگ خوش ہو جائیں، یہ والی نیت سے، ٹھیک ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہے نا معاذ اللہ دین کو تذلیل کرنا، دین کی مذاق اڑانا دین کا، لیکن پھر بھی یہی ہے کہ نیت ہو یا نہ ہو وہ نا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ آپ
آپ اتنی بڑی چیز کو مذاق کے کنڈیشن میں لیجیے گا جی. مطلب سوچیے کہ آپ بات واقعی سیریسنس سے کی ہے کہ اتنی بڑی چیز ہے جو آپ کو جنت جہنم کا دار و مدار ہے جس پہ آپ اس کو مذاق اڑانے کے لیے لیجیے گا. ٹھیک ہے, نیت رہے نہ رہے اس کو چھوڑ دیجیے, نیت رہے گی تو اور بڑی بات ہے, نہیں بھی رہے گی تو بھی آپ ہے نا اس کنڈیشن میں داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اللہ نے لگا دیا, کیوں, یہ کلوز کر دیا دروازہ تاکہ اے انسانوں اس کو یہ بھول سے بھی مذاق سے بھی نہ لینا, نیت رہے یا نہ رہے, یاد رکھو. ٹھیک ہے, تو اب جب کفری الفاظ جب انسان کہہ دیتا ہے چاہے نیت رہے یا نہ رہے, تو انسان کا پھر آپ کو ساری نیکی ختم ہو جاتی ہے. کلمہ پڑھے گا, دوبارہ اسلام میں آئے گا, پھر اس کے بعد تمام نیکی جو پھر سے نئی زندگی شروع کرے گا. اگر نکاح کیا ہوا تھا, نکاح ٹوٹ گیا, نکاح دوبارہ سے اس کو کرنا پڑے گا جو طریقہ کار ہوتا ہے نکاح کا. اور پھر آپ کو اگر وہ فرائض جو ہوئے وہ سارا کچھ جو ہے نا پھر سے وہ سارا کچھ کرنا ہوگا. یہ ساری جو ہے نا چھوٹی سی ڈیفینیشن ہو گئی آپ کو. تو اب یہ مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ حدیث ہم سمجھا رہے ہیں اپنی زبان میں. ٹھیک ہے, نکاح ٹوٹ جاتا ہے, یاد رکھیے گا, موٹی موٹی جو بات ہے ہم بتا دے رہے ہیں آپ کو کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے, ایمان چلا جاتا ہے, سب سے پہلا کام اس کو کرنا ہوگا توبہ. توبہ کرنے کے بعد, اچھا یہ توبہ کب ملے گی توفیق, جب اس کو احساس ہوگا تب نا. وہی تو بات بول رہے کہ کفری الفاظ پتا ہوگا تب نا اس کو یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ کفری الفاظ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اس کو یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ ایک حدیث یہ بھی کہتی ہے کہ صبح مومن ہوگا بندہ, شام کو کافر ہوگا. یہی تو بات ہے, یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ بات بات جڑنا ہوگا, انسان کو قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا, تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ نا وہ کیا دین ہے, اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو ہے معاملہ کیا ہوا کہ پہلا نمبر پہ آپ کو جب احساس ہوا تو پہلے نمبر پہ پھر اس کو توبہ کرنی ہوگی. دوسرے نمبر پہ یا احساس نہیں ہوا تو اگلا انسان جس کو پتا تھا اس نے سن لیا, مان لیا, تو اس نے بتا دیا کہ دیکھو بھائی تم نے ایسا سے کیے ہو تو یہ تم کو نہیں پتا لیکن ہم پڑھے ہوئے ہیں, تو تم کیا کر لو, تجدید ایمان کرو, یعنی پہلے ایمان کلمہ پڑھو, دوبارہ سے داخل ہو, توبہ کرو, اور نمبر 1 پہ توبہ کرو, اس کے بعد ہے نا دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو. تیسرے نمبر پہ کیا کرو, اگر تمہارا نکاح ہے, مطلب کیا ہوا تھا تم نے نکاح, تو اس بیوی کو چھونے سے پہلے, یعنی اس سے ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے اور اس کو دیکھنے سے پہلے, جیسے ایک مطلب یہ ہو گئی نا, ظاہر بات ہے نکاح ٹوٹ گیا تو کیا ہو گئی, غیر محرم ہو گئی نا بیوی, تو وہ آپ کو پھر اس کے بعد جیسے نکاح کا پروسیجر ہوتا ہے, 2 گواہ اور وہ ساری چیزیں واٹ ایور جو بھی 5-10 منٹ کا جو بھی کام ہو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اب بولیں گے ہاں بوڑھے ہو گئے اتنا کیسے کام کریں, میرے بڑی خراب لگ رہا ہے, تو خراب لگ رہا ہے تو لگتا رہے پھر آپ کو. ٹھیک ہے, تو یا تو آپ وہ کام ہی نہیں کریں کہ جو آپ کو وہ الگ ہو جائے, اور یا نہیں تو پھر آپ کو غیرت گوارا کرے کہ آپ اپنے کمٹمنٹ کو, گناہ کو کمٹمنٹ ایز اے لینے کے لیے تیار رہیں. ٹھیک ہے, کہ ہاں بھائی میرے سے غلطی ہو گئی, اب چاہے ہم کو غلطی ہوئی تو ہوئی, ٹھیک ہے, ہم بس توبہ کر رہے ہیں, سچی توبہ, ٹھیک ہے, اللہ معاف کرے گا. ٹھیک ہے, ہم دوبارہ سے یہ کام کر لے رہے ہیں, رجوع الی القرآن. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کریں گے, تجدید نکاح بھی تجدید ایمان کریں گے, تجدید نکاح یعنی دوبارہ سے نکاح ہوگا, اور اس کے بعد وہ عورت جو آپ سے تعلق میں تھی پہلے اور ٹوٹ گئی تھی آپ کے کفری الفاظ سے, پھر آپ کو وہ دوبارہ نکاح میں آئے گی. ٹھیک ہے, مرد اگر کہے گا تو عورت سے نکاح ٹوٹ جائے گا, اگر عورت ایسا کفری الفاظ کہے گی تو مرد سے نکاح ٹوٹ جائے گا. ایک دم تعلق صاف طور پہ منع ہے کہ دم نہ کرے. عورت اگر علم والی ہے اور مرد بے علم ہے اور جاہل پنے میں آ کر کہتا ہے, عورت کو پتا ہے کہ یہ بولنے سے اس کا کلمہ, یہ اس کا دائرہ اسلام سے یہ خارج ہو گیا, فوراً سے حکم ہے آپ کو, ہم کتاب میں پڑھا ہے, میری آنکھ گواہ ہے, ہم پڑھا ہے کہ آپ کو حکم ہے کہ وہ فوراً سے اس کی تعلق ختم کرے, یعنی ایک دم اس کو پاس نہ آنے دے. ٹھیک ہے, اور سارے گھر میں جو ہے نا یہ بات بول دے تاکہ اس کو نہ شرم آئے, اور پھر اس کو بولے کہ تجدید ایمان کرو, سب سے پہلے تم ایمان کلمہ پڑھو دوبارہ سے, اور پھر اس کو سمجھا دے کہ آئندہ وہ دوبارہ اس کو ہنسی سے نہ کر کے پھر دوبارہ نہ کرتا رہے, یہی کھیل ہوتا رہے گا کیا. ٹھیک ہے, علماء کرام بلکہ یہ بولتے ہیں کہ احتیاطاً ہر جوڑے کو, ہر مرد اور عورت کے جوڑے کو احتیاطاً علماء کرام بولتے ہیں کہ آپ کو تجدید نکاح سال میں کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, سال 2 سال پہ, سال 2 سال پہ. ٹھیک ہے, کہ آپ کو تاکہ ریفریشمنٹ آف ایمان بھی ہوتا رہے اور ریفریشمنٹ آف نکاح ایک ہوتا رہے. ٹھیک ہے, اس پر نہیں کہ شک شبہ پہ کہ شک ہو گیا ہوگا, شاید ہو گیا ہوگا, نہ نکاح ٹوٹ گیا, چلو جلدی سے دوبارہ کر لیتے, اس پہ نہیں. ایک آپ کو ریفریشمنٹ کے طور پہ بس بولا ہے کہ آپ کو اگر یقین ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹا, آپ نے واقعتاً نہیں کہا ہے, تو آپ کو اتنا ضرورت نہیں کہ آپ دوبارہ سے بار بار پڑھتے رہیں شک میں آ کے. ٹھیک ہے, وہ جب ہے جب آپ کو بہت زیادہ مطلب جو نہیں ہوتا ہے کہ مطلب ڈر ہے کہ بول بال دیں گے, ابھی آئے ہیں تھوڑا تھوڑا, ابھی دین سیکھا, لگے گا ٹائم زبان کو کنٹرول کرنے میں. ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے لت لگ جاتی ہے ایک چیز کی تو ٹائم لگتا ہے نا, تو وہ والی بات اس میں بولا ہے علماء کرام نے. تو اب بھائی نکاح ٹوٹ گیا, ٹھیک ہو گیا, اوور آل بات یہ نکل کے آ رہی ہے کہ نکاح ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, کفر الفاظ بولنے سے. اب آپ کو اس حدیث کو جو اس روشنی میں اب آپ سمجھیے گا. ٹھیک ہے, حدیث کا مفہوم اس طرح سے کچھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے فرمایا, 10 منٹ اور ہم آپ کا ایکسٹرا کھینچیں گے انشاءاللہ, کہ آخر وقت میں قرب قیامت میں, ٹھیک ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اور بول رہے ہیں, قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے.
بہت کان کھڑا کرنے والی بات ہے. دیکھیں آپ کو شاید لگتا ہوگا، بہت شاکڈ لگتا ہوگا، لیکن آپ یقین کریں کہ جب حقیقت ہے تو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اور اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو آپ مانیں گی بھی، ٹھیک ہے، کہ ہاں یار بات بالکل درست ہے، ہو گیا، غلطی ہے، مطلب کیا بولیں، مطلب واقعتاً بس کچھ نہیں کہہ سکتے، ہاں صحیح بات کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، بنا کچھ چوچ رکھے ہوئے کہ ہاں بات صحیح ہے، بس بات صحیح ہے اور ہم نہیں کریں گے آئندہ سے، بس میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، جب بات آ گئی حق کی تو میری توبہ. تو بولیں کہ آخر وقت میں قرب قیامت میں لوگ جو ہے اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، ٹھیک ہے. صحابہ کرام بڑا ایک دم یہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، یا اللہ کے رسول بیوی سے اور زنا کیسے ہو جائے گا؟ زنا تو بھائی غیر لڑکی سے ہوتا ہے، جو شادی شدہ شادی نہیں کرتے ہیں اور اس سے لیگل ریلیشن شپ بناتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے، تو زنا کاؤنٹ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بول کر اس طرف اشارہ فرمایا جو ہم ابھی آپ کو بولا، ٹھیک ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت فرمائی جس کا مفہوم نکل کے کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ ہاں ایسا ہوگا کہ آپ کو وہ زبان سے کچھ ایسا کہے گا اور اس طرح سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، پھر آ کر اپنی بیوی سے تعلق بنائے گا اور اس طرح سے وہ زناکاری عام کرے گا. اور پھر یاد رکھیے گا اس سے جو اولاد ٹھہرے گی اور اولاد بھی ہوگی وہ بھی آپ کو اللیگل ہوگی، ٹھیک ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ہم کو یاد آ رہا ہے کہ ایک یہاں پہ کیا نام ہے، یہ کیا ایک میرے بغل میں رہتے تھے، بہت ضعیف تھے بیچارے، بہت ضعیف تھے، انتقال ہو گیا ان کا. اللہ والے تھے، بہت اچھے، مطلب ظاہر بات ہے بوڑھے لوگ تو پہلے زمانے کے اچھے رہتے ہی ہیں، وہ مطلب نمازی تھے اور بہت علم تھا، ماشاءاللہ بہت علم تھا. ہم جب یہ شروع میں جب پڑھا تھا نا کفری الفاظ کے بارے میں، میرے کو نیند ہی اڑ گئی تھی میری ایک دم. ہم ایسا لگتا تھا بوکھلاہٹ کی، اللہ ہم یہ کیا مطلب کیا ہم کر لیا ہے، کیا مطلب ایسا لگتا تھا کہ ہم بوکھلا گئے تھے ہم کچھ دن تک، ٹھیک ہے. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں نا کہ انسان بوکھلا جاتا ہے، جیسے یہ ہو گیا، کربلا کا واقعہ ہو گیا، ایک دم بوکھلا جاتا ہے آدمی اس میں. تو یہ جو ہے نا ایک دم مطلب پریشان. تو اتفاق سے ابو سے ملاقات ان کی ہوئی تھی، تو آئے ہوئے تھے گھر میں، تو ہم ایسے ہی دادا دادا بولتے تھے ان کو، تو ہم بولا کہ ہم ان سے پوچھیں گے، میرے کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، پہلے پوچھیں گے. یقین کیجئے ان سے ہم یہ بات بولا کہ دادا اس طرح سے بات لکھی ہوئی ہے کہ ایسے ایسے کرنے سے ایسے سے ہو جاتا ہے، تو آپ کا کیا کہنا ہے اس میں؟ تو بولے وہ مطلب ان کی زبانی ہم بول رہے ہیں آپ کو، اپنی زبان میں سمجھا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا. اور واقعتاً ہی میرے ضمیر نے اس وقت جو انہوں نے بولا ایک دم اسی وقت میرے کو یقین ہو گیا، ضمیر نے میرے آواز اندر سے میرے ضمیر سے آئی کہ ہاں بات تو صحیح بول رہے ہیں. تو بولا کہ بیٹا تم یہ جو گلی میں، انہوں نے بولا، ٹھیک ہے، اب اللہ معاف کرے، ظاہر بات ہے کسی پہ انسان تہمت بھی نہیں لگا سکتا اور نہ ہی پھر انسان کسی کے بارے میں کچھ جانتا ہے، لیکن انہوں نے اس نظریے سے نہیں بولا کہ تہمت لگانے کے نظریے سے، وہ اصل میں امت کی بیماری کے طور پہ بولا کہ عام طور پہ ہو گیا ہے بیٹا، یہ عام طور پہ ہو گیا ہے بیٹا یہ. تو کیا بولا انہوں نے، مثال دے کے بولا ایسے ہی، تو کہ کیا نام ہے بیٹا یہ جو دیکھ رہی ہو گلی میں جو لفنگے لڑکے لوگ ہیں، اس طرح سے اشارہ کیا اور بولا کہ تم کو کیا لگتا ہے، بس اتنا بولا اور اس کے بعد خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے. تو ہم ایک دم مطلب کاٹو تو خون نہیں، ایسا لگا ہم کو، ایسا مطلب شوق مار دیا کہ ایک تو ہم ٹینشن میں تھے، انہوں نے اور اس پہ مہر لگا دیا کہ مطلب ایسا یقین والی بات. اب ظاہر بات ہے کوئی چیز ٹف ہے، اٹس اوکے، اپنی جگہ ٹف ہے، لیکن اسے ایکسیپٹ تو کرنا ہوگا نا. ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ہم تو دائرہ اسلام سے ہم ہی خارج ہو جائیں گے پھر، کہ نہیں بھائی یہ بہت ہائی شریعت کا ہارڈ رول ہے، ہم اس کو ایٹ لیسٹ نہیں سب مانتے ہی والا نہیں مانتے، تو ایسا تو نہیں چلے گا. کچھ دو والا تو بات نہیں ہے، سارے کے سارے دائرہ اسلام میں خارج داخل ہونا ہوگا، سب چیز ماننا ہوگا شریعت کی، تب جا کے آپ مومن کہلائیے گا، مسلمان کہلائیے گا، ٹھیک ہے. کوئی ایک شریعت کا بھی اگر انکار کر دیں گے، ٹھیک ہے، کوئی ایک شریعت کا بھی انکار کر دیا، ٹھیک ہے، چاہے اپنی انا کے آگے کر دیا، چاہے پسند نہیں تھا اس وجہ سے کر دیا، چاہے مشکل تھا اس وجہ سے کر دیا، چاہے زمانے میں چلن نہیں تھا اس وجہ سے کر دیا، دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے انسان کو. کیا بولا؟ انکار کر دینا، یعنی زبان سے صاف طور پہ کہہ دینا کہ نہیں ہم اس چیز کو نہیں مانتے، ہم یہ نہیں مانتے بھائی، یہ رواج ہی نہیں ہے. یہ آپ یقین کریں، ہم الفاظ بولیں آپ کو، الفاظ بولیں ہم آپ کو کہ ایسے ایسے لوگ بولتے ہیں کہ یہ کہاں کا رول آ گیا ہے، اسلام اتنا زیادہ پریشان والا نہیں ہے مذہب، اسلام اتنا زیادہ یہ مشکل کوئی دین نہیں ہے، اس طرح سے لوگ بولتے ہیں. مشکل دین واقعتاً نہیں ہے، مشکل تم نے بنا دیا ہے. اب یہ مشکل بنا دیا تو تم کیا سمجھتے ہو کہ شریعت چینج کر دیا اللہ تعالیٰ؟ مشکل بنایا تو تم سمجھو اپنے پیر پہ کلاڑی مارا تم نے، تم صحیح کرو اس کو، ٹھیک ہے، کہ تمہارے ناچ کے اکارڈنگ ناچے وہ شریعت اسلام ناچے. پھر آپ بتائیں نا کہ آپ ایک اسلام کو نچائے گا ایک انسان، وہ اپنے اینگل سے نچائے، دوسرا انسان اپنے اینگل سے، تو بھائی اسلام کی شکل رہے گی کہ بگاڑ دے گا انسان، ٹھیک ہے. سب کوئی تو اپنے اپنے ناچ سے نچاتا رہے گا، کسی کے لیے کوئی مشکل ہے، کسی کے لیے کوئی شریعت پہ عمل کرنا مشکل ہے، تو سب نچاتے رہو.
تو پھر شریعت تو وہ اسلام تو رہے گا ہی نہیں اپنی شکل میں. تو اسلام 1446 سے سال پہلے جو تھا وہی اب بھی ہے، وہی بعد میں رہے گا. ٹھیک ہے، بس ہم جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں. ٹھیک ہے، جتنا جلدی حق آ جائے قبول کر لیں، توبہ کر لیں، جو بھی ہوا چلیے میرے اللہ میری توبہ، اور اس کے بعد جو ہے ہم واپس لوٹ آئیں. تو بس انہوں نے اتنا الفاظ کہا تھا. ٹھیک ہے، اشارہ ان کا یہ تھا کہ بیٹا اکثر و بیشتر گھر میں یہ کام ہو رہا ہے اور بہت دھڑلے سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ انسان کبھی بیوی کچھ بول دیتی ہوگی، کبھی مرد کچھ بول دیتے ہوں گے اس طرح سے، اور پھر جو ہے نا وہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے اور پھر پتہ کوئی نہیں ہے، اور پھر وہ نا اس طرح سے رہ رہے ہیں ساتھ میں. آپ یقین کیجئے کہ ہم آپ کو بول رہے ہوں گے تو شاید آپ کے دل پہ اتنا اثر نہ ہو. آپ ہے نا اس پہ آپ یوٹیوب سرچ کر کے دیکھیے گا. ٹھیک ہے، کفریہ الفاظ جس سے اسلام دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، نکاح کس کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کفریہ الفاظ جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ سارا چیز سرچ کیجئے، پڑھیے. صرف میرے اوپر اعتماد نہیں کرنا ہے کہ یہ جو بول دیں سب یا نہ بتانا، یہی بول رہی ہیں یہی صحیح ہے سب کچھ. ہو سکتا ہے ہم بھی غلطی بول رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے دل کی بھی بات ہو کچھ، ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کچھ اپنا دوسرا مقصد لیے ہوئے ہوں. آپ کو پروف کرنا ہے نا، آپ کو اس کو صحیح دیکھنا ہے نا بھائی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے، اس کو سرچ کرنا ہے، ادھر ادھر سے معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اسکالرس کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، یہ وہ ساری چیزیں. پھر آپ کو دیکھیں آپ کو کیسے مل جائے گا. آپ دیکھ لیجئے، یوٹیوب کھنگال کے دیکھ لیجئے، کتابیں پڑھ کر دیکھ لیجئے، اور اگر آپ میرے سے مانگیے گا تو ہم کتاب کا ریفرنس بھی آپ کو دے دیں گے، وہ پیج مطلب آپ کو کلک کر کے فوٹو. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے نا اب، اور اگر آپ کو میرے قول پر اعتماد ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم سچ بولتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، اٹس اوکے، میری بات پہ یقین کریں. ٹھیک ہے، اللہ شاہد ہے کہ ہم جو ہے کوئی بات جو ہے ہم اپنے سے لگا بجھا کے جو بولا ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ کمی کوتاہی کو معاف کر دے. بولنے میں انسان جو ہے نا اپنے الفاظ میں سمجھانے میں وہ الگ بات ہو جاتی ہے، لیکن بات جو ہے میری نیت میں یہ کھوٹ نہیں ہے ہرگز کہ ہم جو ہے نا گھٹا بڑھا کے کوئی بات بولیں. ٹھیک ہے بھائی، ہم کیوں بولیں گے بھائی، کیا ہے میرے کو ذاتی کسی سے فائدہ ہے یا ذاتی کوئی سے پھڈا ہے میرا، کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا آپ کو معاملہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ چل رہا ہے اور بہت تیزی سے دھڑیلے سے یہ کام ہو رہا ہے. اور اس کی پہچان آپ کو بتائیں، ہم اس کی پہچان بتائیں، اس کی پہچان ہم آپ کو بتاتے ہیں مثال سے کہ دیکھیں، آپ کو جو ورڈ کیا بولتے ہیں اس کو جی، حرام زادہ جس کو کہتے ہیں. حرام زادہ کون ہوا؟ حرام زادہ وہ چائلڈ ہے جو انلیگل ریلیشن شپ سے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زنا سے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ظاہر بات ہے کفر کر دیا، کفر دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، تو کیا ہوا؟ لیگل ریلیشن شپ بنایا، اب بیوی سمجھ رہے ہیں، اور وہ پھر اس سے اولاد ہو رہی ہے، وہ کیا ہو گیا؟ وہ حرام زادہ اولاد ہوئی. ٹھیک ہے، تو اب یہ سمجھیے گا کہ حرام زادے جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایک یہ حص ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھیے گا. ٹھیک ہے، اب آپ یہ بولنے لگیے گا کہ ان کے کیا قصور ہے، وہ ساری چیز، بالکل بالکل یہ درست بات ہے آپ کی کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اور وہ مطلب اللہ چاہے تو انہیں ہدایت دے، آگے چل کے وہ صحیح ہو جائیں. ٹھیک ہے، واقعتاً قصور نہیں ہوتا، قصور تو ماں باپ کا ہے، ماں باپ کو ہی پکڑے گا اللہ تعالیٰ. لیکن آپ کو بتائیں ہم، ایک چیز جب کوئی چیز غلط انداز سے پیدا ہو جاتی ہے نا، غلط انداز سے، غلط طریقے سے، حرام طریقے سے، تو اس حرام طریقے کا اپنا اثر کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ حرام طریقے کا کہیں نہ کہیں اثر ہوتا ہے. ٹھیک، کیوں؟ وہ طریقہ جو اپنا لیا نا، وہ غلطی جو ہو گئی نا، اس غلطی کا اثر ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں. وہ پروڈکٹ جو بنا نا، اس پروڈکٹ میں کچھ نہ کچھ خامی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ قدرتی چیز ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ جیسے کھانے کا جو طریقہ ہے وہ طریقے سے نہ بنا کے کچھ اور کر دیں، آپ اس میں ایڈ اپنا انگریڈینٹ، یا کچھ اور طریقہ اپنا لیں. کچھ ایسے آپ کو چاول دیکھنا تھا، اب چاول پسنے والا ہے، بس کچھ ہی دیر آپ آئرن کرنے میں لگ گئی، لو وہاں چاول کیا ہو گیا؟ گلا ہو گیا. ہو جاتا ہے نا. تو وہ آپ کو کیا کرنا، پورے پروسیجر کے ساتھ. ٹھیک ہے، جو طریقہ بتایا شریعت نے، ابھی بتایا نا آپ کو کہ یہ کیا ہے، کیا نام ہے، ہدایت. کیا ہے ہدایت کا مفہوم؟ جو ہے نا جنت جہنم تک جو ہم فکس کر دیتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے صرف. ٹھیک ہے، ہر کام میں آپ کو یہ دل اور دماغ ہو جانا کہ آپ کو جس طرح سے اللہ نے کہا ہے، چاہے وہ دنیا کا کام ہو، چاہے وہ آخرت کا کام ہو، یا وہ عبادت ہو، وہ ہم اس طرح سے کرنے لگ جائیں، اور ہمارا دل اس بات پہ آمادہ ہو جائے، خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اور کرنے میں ہم کو اچھا لگے، شرح صدر ہو جائے جس طرح سے اللہ چاہتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو دس از کالڈ ہدایت. ٹھیک ہے، وہ ہر چیز میں آتی ہے، صرف قرآن نماز ہدایت والی بات نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ایگزامپل ہے، وہ اس کا بہترین ایگزامپل نمبر 1 پوزیشن پہ ہوگا. تو یہ جو ہے کیا نام ہے، کیا بول رہے تھے جی، تو یہ ولد الزنا جو ہوتے ہیں، جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں زنا سے، تو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ زنا سے غلط راستے سے جو ہے نا طریقے سے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر کوئی نہ کوئی نگیٹیوٹی والی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس میں سے ایک مثال ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جس سے آپ سمجھیے گا کہ یہ دادا جو بولنا چاہ رہے تھے، اشارہ کس طرف تھا ان کا، کہ بیٹا جو تم دیکھ رہی ہو چاروں طرف گلی محلے میں لڑکے اور چھچورے اس طرح سے جو ہے نا بات نہیں سنتے، یہ وہ ساری چیزیں،
تو وہ جو ہے نا بس اتنا بول کے وہ خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے انہوں نے لحاظ کیا, بس سمجھدار کے لیے اشارہ کافی, وہ والی بات. تو ہم اس کے بعد کچھ بولا ہی نہیں, ہم ایک دم اتنا شوق مار دیا کہ ہم واپس آ گئے روم میں. اور اس کے بعد جو ہے نا ہم ایک دم پریشان ہو گئے, ہم ایک دم اتنا رو رو کے دعا کرنے لگ گئے اللہ سے. تو یہ جو ہے ایک بار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے درس دے رہے تھے اپنے اس میں, اپنے مطلب درس دے رہے تھے بچوں کو. ٹھیک ہے, لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور درس سن رہے تھے, ان کا بیان چل رہا تھا. اچانک سے کسی بچے نے کھیل رہا تھا, وہ بچے کوئی گیند بنا کے کھیل رہے ہوں گے, کچھ بچے کھیل رہے تھے وہاں پہ, چھوٹے چھوٹے بچے. ٹھیک ہے, اس میں سے ایک بچہ جو ہے نا گیند جو ہے نا مارا ایسا نا کہ وہ امام ابو حنیفہ کے جسٹ ہے نا پیر کے پاس آ کے رک گیا. ٹھیک ہے, اب کوئی بچے کی ڈر کی مارے حالت ہی خراب ہے کہ کوئی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ وہ جو ہے نا استاد سے جا کے سامنے سے بال لے لیں. ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے پہلے کے بچے ہوتے تھے اور روب بھی ہوتا تھا, تو استاد کا احترام ہوتا تھا, ادب, تو وہ جو ڈر رہے ہیں. کوئی بچہ, ایک بچہ آیا دھڑیلے سے اٹھا کے لے کے چلا گیا. سمجھا نہیں بات, کچھ نہیں, اس کو کوئی ڈر نہیں لگا. ٹھیک ہے, امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ ولد الزنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ولد الزنا ہے. لوگ ہے نا تگڑ گئے, بولا آپ زیادہ قابل ہیں, آپ اس طرح سے کیسے کہہ دیجیے گا ڈائریکٹ کسی کو. لیکن آپ یقین کریں کہ پہلے کے جو لوگ ہوتے تھے یا پہلے کے جو علماء کرام ہیں, بزرگان دین ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ اتنی پہچان دیتا ہے اچھائی یا برائی کی کہ وہ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں. آری بات سمجھ میں؟ تو اصل میں ان کی ڈیپنیس آف ایمان تھی جو آپ کو وہ انہوں نے کہہ دیا. اور یقین کریں کہ پھر لوگوں نے چھان بین کیا اس بچے کے بارے میں, تو پتہ چلا اس کی ماں بدکار عورت ہے. ٹھیک ہے, تو پتہ چلا کہ ولد الزنا جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایک حص یہ ہوتی ہے نگیٹیوٹی, کہ ان کے اندر بات کو, حق کو نہ ماننے کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نا حق کو کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے. اچھائی کی آپ کو تمیز نہیں ہوتی ان کے اندر, برائی کی تمیز نہیں ہوتی ان کے اندر. ٹھیک ہے, وہ اپنی بات, اپنی ضد اور ہٹ درمی پہ ہوتے ہیں. یہ ایک آپ کو نگیٹیوٹی اس کے اندر, اس بچے کے اندر آ جاتی ہے. وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ وہ طریقہ بنتا ہے, زنا بنتی ہے, وہ وجہ بنتی ہے. ٹھیک ہے, وہ وجہ بنتا ہے. تو یہ آپ کو اس کا اثر اپنا ہو کے رہتا ہے. ٹھیک ہے, غلطی اس کی نہیں ہے, لیکن وہ چونکہ وہ طریقے سے ہو گیا تو وہ طریقہ اپنا تو اثر دکھائے گا نا. ظاہر بات ہے یہ دنیا ہے نا, اب یہ دنیا ہے تو یہ رول ہے نا سارا کچھ, جو جس طریقے سے چلو گے بھائی, یہ طریقہ اپناؤ گے تو ایک پازیٹیو ریزلٹ نکلے گا, یہ طریقہ اپناؤ گے تو ایک نیگیٹو ریزلٹ نکلے گا, ہے نا بھائی. قانون ہے نا, قانون کے خلاف تو بات نہیں ہوگی نا. آل دو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, سورج سے اندھیرا کر دے اور چاند سے جو ہے نا اجالا کر دے سورج کی طرح, ممکن ہے. لیکن قانون ہے, جب قانون بنا دیا تو سورج روشنی ہی پیدا کرے گا. ٹھیک ہو گیا, لیکن اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ایمان یہ رکھنا ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, اور اللہ ہی چاہ رہا ہے تو سورج روشنی دے رہا ہے, یہ ایمان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو بھائی یہ جو آپ کو نگیٹیوٹی رہ جاتی ہے, اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے زمانے کے اوپر نظر دوڑا لیں. دادا اصل میں اشارہ اسی کی طرف کر رہے تھے ہم کو. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے جو ہے اس کو ہر کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر کو اب شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے. اب ظاہر بات ہے کچھ بچے چڑچڑے ہوتے ہیں کچھ اور وجہ سے بھی, تو اس کو اس نگاہ سے نہیں بدظن نہیں ہونا ہے کسی کے بارے میں, لیکن اپنے بارے میں تو احتیاط کرنا ہے نا. کہ ہم اس کو بات میرے پتہ چل گئی, اب یہ ہو گیا, تو اب بھائی میری ذات سے تو ایٹ لیسٹ یہ والا گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, واقعی ہم دوسرے کا جج تو کرنے والے نہیں ہیں, ہم تو کسی کو کچھ دیکھنے نہیں جا رہے ہیں. ہم کیا کریں گے, بس اس کے لیے توبہ استغفار کریں گے, اور اگر کوئی دیکھ لیا ہے تو اس کو بتا دیں گے بھائی کہ یہ دیکھو ایسے سی بات ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے بلغوا انی ولو آیا تو کرنا ہے. آپ کو جتنا حصہ پتہ چل رہا ہے آپ خود عمل کریں گے, دوسرے کو پہنچانا لازم ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی مہرت تو نکلے گی نہیں کہ آپ پہلے خود عمل کر لیں بعد میں 100 سال بعد جا کے وہ کریں گے. ٹھیک ہے, نہیں, ساتھ چلے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ بات کل ملا کے کفر کی بھرمار ہوگی, یہ ٹاپک پہ آج بات جا کے سم اپ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے. تو اب آپ بتائیے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہے آج کی؟ کل سے یہ جو ٹاپک چل رہی ہے آپ یہاں ان کال میسج میں جواب دیجئے کہ بات کلیئر ہے سب کو, یا کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ کیونکہ ظاہر بات ہے بہت حساس ٹاپک تھی, بہت سیریس ٹاپک تھی. کچھ اگر سوال اگر ہے آپ کو تو آپ پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اطمینان قلب ہے. ٹھیک ہے, کسی کو سوال ہے؟ ہاں پوچھیں, کوئی بات نہیں, پوچھیں. پوچھنا ہے کسی کو؟ ٹھیک ہے, پوچھیں نا, مائک آن کر کے پوچھیں, مجیب عالم سے جو بھی ہیں. ٹھیک ہے, مائک آن کر کے آپ پوچھ لیں. ریز ہینڈ کیا ہے آپ نے؟
لیکن جہاں حدیث ہے نا اس طرح سے ڈراتی ہے نا، جہاں حدیث ڈراتی ہے، قرآن جہاں ڈراتی ہے نا، اچھا یہ ڈراتی ہے وہی والی بات ہو جائے گی، پھر ڈرانے کو اتنا زیادہ ڈرانا نہیں لینا کہ عمل سے بھی رہ جائے، ہے نا، تو حوصلہ نہیں توڑنا ہے، ٹھیک ہے، جہاں ڈراتی ہے وہاں حوصلہ بھی دیتی ہے، ٹھیک ہے، اب حدیث وہ چلے گی جو حوصلہ دے رہی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا ہے، اللہ نے ہمارے لیے ہی دنیا بنائی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم بنے کس کے لیے؟ انسان کس کے لیے بنا ہے؟ اللہ کے لیے بنا ہے، ٹھیک ہے، انسان کے لیے یہ دنیا بنی، دنیا سے خوب فائدہ اٹھاؤ، جتنا ذریعہ ہے جائز جو راستہ ہے وہ اس طریقے سے، باقی جو ہے میرے لیے تم ہو، ٹھیک ہے، عبادت تم کو تو کرنی ہوگی، اور عبادت کا مطلب صرف اور صرف نماز روزہ نہیں ہے، غلط ہے بالکل یہ بات، ٹھیک ہے، کون کہہ دیا کہ صرف عبادت کا نام روزہ نماز ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ نماز کو، واہ رے واہ کیا ڈیفینیشن ہے، ویری گڈ، یہ آپ کو ایگزامپلس آف عبادت ہیں، نمبر 1 پوزیشن ہے ان کی، ٹھیک ہے، نماز روزہ از اے کائنڈ آف ایگزامپل آف عبادت، ٹھیک ہے، عبادت کا مطلب ہے آپ کو ہر کام میں، چاہے وہ آپ کو کیا نام ہے دنیا کا کام ہو یا اخروی کام ہو، عبادت کوئی بھی ایسا اخروی کام جنت بنانے کا کام ہو، ٹھیک ہے، یا یہ کہ آپ کو محارم سے بچنا ہو، گناہ سے بچنا ہو، ہر برے کام سے، اس کو آپ کو اللہ کی رضا کے اکارڈنگ بچنے کا طریقہ آپ کو اپنانا، دس از کالڈ عبادت، تو پتا چلا کہ مومن کا ہر فعل عبادت ہے، کیسے بھائی؟ تو وہ بھائی جیتا اللہ کے لیے، مرتا اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کرتا، یہ نہیں سوچ کے کھاتا کہ ہم کو نا کھا کھا کے ہمیں نا بہت صحت اچھی ہو جائے گی، ہم بہت اچھے لگیں گے، چکنے ہو جائیں گے اور گورے ہو جائیں گے، یہ ساری چیز نہیں، اس کے ساری چیز میں بس اللہ اور اس کا دین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم کھائیں گے اس سے طاقت ملے گی، ہم عبادت کریں گے اچھے سے اللہ کی، ہم کھائیں گے اس سے طاقت ملے گی، ہم سے بیمار نہیں پڑیں گے تو ہمیں نا مزید کچھ کام کر سکیں گے اللہ کا، ٹھیک ہے، دوسرے کی خدمت کر سکیں گے، دوسرے کے کام آ سکیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ، ہر معاملے میں کیا ہے؟ اللہ اللہ، ٹھیک ہے، تو جو بھی کام میں اگر اللہ ہے نا، اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ کی رضا مقصود ہے نا، وہ عبادت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی نمبر 1 شکل، سب سے بیسٹ شکل ہے جو وہ کیا ہے؟ نماز، کیا ہے؟ نماز، تو نماز از اے کائنڈ آف ایگزامپل وہ ہے آپ کو عبادت کی، ٹھیک ہے، مائنڈ اٹ، ورنہ مومن کا ہر فعل جو ہے عبادت ہے، لیکن شرط ہے اللہ کی رضا مقصد ہے تو، اور اگر اللہ کی رضا نہیں کچھ اور مقصد ہو جائے گا تو پھر وہی عبادت کفر بھی بن جائے گی، یاد رہے، ٹھیک ہے، وہ کبھی اور ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا بس یہ جو بات سننے سنانے والی ہو رہی ہے اس پر عمل میں لگا دے اور اللہ بس راضی ہو جائے، یہی بولیں گے ہم، آمین۔ تو اس طرح سے باتیں آپ کو دھیرے دھیرے کر کے سمجھ میں آئیں گی، اب ظاہر بات ہے تعلق جڑا ہے آپ لوگوں کا، ماشاءاللہ آپ لوگ جڑی ہیں اور اس طرح سے سن رہی ہیں، تو ایک دن کی تو بات ہے نہیں، ٹائم لگتا ہے کچھ چیز میں سمجھنے میں، برین بننے میں، ساری چیزوں میں، ٹھیک ہے، تو آپ نے بالکل وہی 3 کنڈیشن جو بولا نا، اس 3 کنڈیشن کے ساتھ ہر کلاس کو کرنا ہے انشاءاللہ، دیکھیں گی آپ کو، یہ دیکھیے گا اللہ کی برکت، اللہ اس کلاس کی برکت سے آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو ایک ذریعہ ہیں یار، کہیں سے بھی کوئی کتنے لوگ ہیں کتنے اللہ والے کام کر رہے ہیں، ہم کون سا تیر مار دیا، ٹھیک ہے، ہم نہیں، کہیں سے بھی آپ سیکھیں، تو آپ 3 کنڈیشن رکھ لیں، دیکھیں آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو آپ خود گواہ ہوں گی، آپ خود گواہ ہوں گی، کل ہم جو تھے، کل ہم 2 مہینے پہلے کیا تھے اور آج 2 مہینے کے بعد کیا ہیں، ٹھیک ہے، آپ خود دیکھیے گا نا، خود انسان، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، قرآن کہتا ہے انسان خود گواہ ہے اپنی نفس پہ، ٹھیک ہے، وہ جانتا ہے کتنے پانی میں ہے، ٹھیک ہے، اچھائی اگر کر رہا ہے تو وہ بھی اس کو پتا ہے، اور اگر برائی پتا ہے برائی کر رہا ہے تو وہ بھی اس کو پتا ہے، چاہے دنیا کو کتنا جو ہے نا وہ چکما دے دے، ٹھیک ہے، دنیا کو کتنا بیوقوف بناتا رہے، وہ اس کو پتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بس کہنے سن صدا عمل کی توفیق دے، ایسا عمل جو اللہ کے یہاں قبول، اللہ کی رضا کا سبب بنے، جنت کے حصول کا سبب بنے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آگے کریں گے، مزید کسی کو سوال ہے تو ٹائم اوور ہو رہا ہے، آپ وہاں ان کال میسج واٹس ایپ پہ وہاں آپ ٹائپ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔